حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی انہیں کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ نے حلوہ بنوا کے شکریہ کے طور پر اسے بھیجا. یعنی یہ بھی ایک تربیت کا انداز تھا. معلوم ہوا اس نے فلاں مجلس میں میری غیبت کی ہے، بہترین حلوہ بنوایا، میٹھا بنوایا، فرمایا میری طرف سے جا کے اسے تحفہ دینا اور ساتھ شکریہ ادا کرنا، با یزید نے یہ تحفہ بھیجا ہے. کیوں؟ کہ تو نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں. کیونکہ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو جس کی غیبت کرتا ہے نا، وہ جتنی دیر غیبت کرتا ہے اتنی دیر تک اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکل کر اس کے عملوں میں جاتی رہتی ہیں جس کی وہ غیبت کر رہا ہے. تو اب ایمان سے بتائیں، ہم نے جو نمازیں پڑھتے ہیں اپنے ذہن میں ہے یار نمازیں تو پڑھی ہوئی ہیں، تلاوت بھی کی تھی، ختم بھی کروایا تھا، میں نے تو عمرہ بھی کر رکھا، حج بھی کر رکھا، لیکن کبھی ادھر بھی توجہ کی کہ کر تو رکھا ہے، کیا بچا بھی رکھا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے نیکی کر کے بچانے کا طریقہ اپنے نوکر سے سیکھا، اپنے غلام سے سیکھا ہے کہ نیکی کر کے پھر بچائی کیسے جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے غلام سے مجھے خبر ہوئی اور اس نے مجھے بتایا. وہ ایسے کہ میں اپنے غلام کے ساتھ حج پہ گیا، اس وقت قافلوں میں لوگ سفر کرتے تھے، تو ہم واپس آ رہے تھے، قافلہ لے کے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں جب ایک جگہ پہ کھانے کا وقت ہوا، قافلہ رک گیا، خیمے لگ گئے، اب کھانا تیار کرتے کھانا کھاتے ہیں. تو جب کھانا تیار کرنے لگے تو اور ہر شے تھی لیکن نمک ختم ہو گیا تھا. نمک جس کو لوڑ کہتے ہیں وہ ختم. میں نے اپنے نوکر سے کہا، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جو فرماتے ہیں نوکر سے دیکھا ہے، سیکھا ہے میں نے کہ عمل میں اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے. میں نے اپنے نوکر سے کہا، میں نے کہا یار نمک ختم ہو گیا، یہ سامنے جو گھر نظر آ رہے ہیں آبادی سی نظر آ رہی، وہاں جاؤ اور جا کے انہیں بتاؤ کہ ہم مسافر لوگ ہیں، حج کر کے واپس جا رہے ہیں، تو نمک ختم ہو گیا، تھوڑا سا نمک دے دو. کہتے ہیں اس نوکر کی پیشانی پہ بل پڑ گئے، میرے غلام، مجھے اس کے چہرے سے لگا کہ اسے میری بات پسند نہیں آئی. وہ چلا گیا اور جا کے نمک لے آیا. ہم نے ہانڈی تیار کی، کھانا کھایا، تھوڑا آرام کیا، پھر چلے. اگلی منزل پہ پھر جب کھانے کا وقت آیا تو پڑاؤ کرتے تھے کسی آبادی کے قریب. پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ سامنے جاؤ اور بتاؤ کہ ہم حاجی لوگ ہیں، سفر سے واپس آ رہے تھے، تھوڑا سا نمک چاہیے، نمک ختم ہو گیا. تو پھر اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے. پھر گیا، وہ بولا تو نہیں لیکن نمک لے آیا. کھانا تیار ہوا، کھایا، آرام کیا، پھر اگلی منزل. تیسری منزل پہ جب کھانا پکانے لگے، میں نے اسے کہا، میں نے کہا سامنے آبادی میں جاؤ اور بتاؤ ہم حاجی لوگ ہیں، تھوڑا سا نمک دے دو. کہتے ہیں وہ میرا غلام وہ میری طرف دیکھنے لگا اور رو کر کہنے لگا، میرے مالک مجھے بتا، پہلی منظر پر میں نے تیرا حج بیچا اور نمک لایا، دوسری منزل پر میں نے اپنا حج بیچا اور نمک لایا، بتا اب کس کا حج بیچنے جاؤں کہ تو بستیوں میں اعلان کروائے پھرتا ہے کہ ہم حج کر کے آئے ہیں، نمک کے لیے تو حج برباد کر رہا ہے. کہ ہم بتاتے پھرتے ہم حاجی لوگ ہیں. نیکی کر کے دکھائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہے. کیونکہ امام الانبیاء کی حدیث ہے، من صام یرائی فقد اشرکا ومن صلی یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس بدبخت نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی وہ نماز پڑھ کے بھی مشرک ہو گیا. جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا وہ روزہ رکھ کے بھی مشرک ہو گیا. جس نے دکھلانے کے لیے صدقہ دیا وہ صدقہ دے کے بھی مشرک ہو گیا. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ بیماریاں ہیں ہمارے اندر جو ہمارے عملوں کو برباد کر رہی ہیں.
بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر قربانی ضرور دیتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کے پیچھے بیماری کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے، قربانی ضرور دیتے ہیں، اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ قربانی اگر نہ دی تو برادری کو پتہ چل جائے گا کہ دانے مک گئے۔ اب اتنا بھی نہیں ہے کہ قربانی خرید سکتے، تو ناک بچانے کے لیے نا برادری اور محلے میں نماز نہ پڑھنے والے بھی قربانی ضرور دیتے ہیں کہ ناک بچ جائے برادری میں، کہ ان کے پاس اس کا مطلب ہے گنجائش ہے اس لیے قربانی خرید لی۔ اس میں بھی دکھلاوا ہے۔ یہ صورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں شرط رکھ دی ہے کہ 10 گنا اجر اسے عطا کریں گے جو قیامت کے میدان میں نیکی ساتھ لائے گا۔ تو قیامت کے میدان تک بچا کے رکھو گے تو تب 10 گنا اجر ملے گا۔ اور ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو گھر جانے تک ہی نیکی برباد کر بیٹھا۔ تو امام الانبیاء کے غلام ہو، یہ اللہ رب العزت کا احسان کہ اس نے اپنے حبیب کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ یہ حاضری جو ہے نا مجالس کی اور پھر مساجد کی حاضری، یہ اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ دوری جنت میں بیٹھے ہوئے۔ یہ صرف ایک جنت نہیں ہے، یہ جنتان ہیں، دوری جنت۔ کیونکہ امام الانبیاء فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں جاؤ نا اپنی خوراک لے لیا کرو۔ تو اصحاب رسول حیران ہوئے، یا رسول اللہ اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں پہ ہیں؟ تو امام الانبیاء نے اب بتایا، ہمیں خبر دی صحابہ کے وسیلے سے کہ اس دنیا میں اگر جنت کے باغوں میں جانا چاہو تو وہ کون سے ہیں؟ فرمایا مجالس الذکر، وفی روایت مجالس العلماء، وفی روایت حلق الذکر۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ محفلیں جہاں علماء قرآن پڑھتے ہیں اور نبی کا فرمان پڑھتے ہیں، اور وہ محفلیں جہاں اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں لوگ، وہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث کا مفاد یہ ہے کہ یہ محفل اگر ہم کسی جنگل کے حصے میں رکھ دیتے نا تو اسے بھی جنت کا باغ بنا دیتے، لیکن یہ رکھی کہاں ہے؟ مسجد میں، اور مسجد تو پہلے ہی جنت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، مسجد خود جنت، کیونکہ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب قیامت قائم کرنا چاہے گا تو پھر زمین کی بساط کو لپیٹ دے اور آسمانوں کا شامیانہ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یوں سمجھے زمین دری کی طرح بچھی ہے، آسمان ٹینٹ لگا ہوا ہے، سارا نہ ٹینٹ رہے گا نہ دری رہے گا۔ قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، ساتوں آسمان لپیٹ کر ایک دستے قدرت میں، ساتوں زمینیں لپیٹ کر دوسرے دستے قدرت، اس کی قدرتیں اور طاقتیں دیتا۔ زمین کو ختم کرنا چاہے گا نا، اس کی بساط لپیٹنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ تم زمین پہ جاؤ اس سے پہلے کہ میں زمین ختم کروں۔ جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں زمین پہ وہ تمام ٹکڑے اٹھاؤ اور میری جنت میں شامل کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت۔ امام الانبیاء کی حدیث بتا رہی ہے اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں نا یہ ٹکڑا یہ جنت کا حصہ بننے والا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ جس بندے کا پیسہ مسجد میں لگ گیا نا، اس نے اینٹیں بیچ دی، اس نے سریا بیچ دیا، اس نے چٹائی بچھا دی، اس نے کوئی اور کام کر دیا مسجد کا، جس کا پیسہ مسجد میں لگ گیا اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مسجد کبھی ختم نہیں ہوگی۔
قیامت آ سکتی ہے، مسجد ختم نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے، کیونکہ یہ اٹھا کر ٹکڑے جنت کا حصہ بنا دیے جائیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم دوری جنت میں ہیں.